بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں باقی ماندہ تاریخ بیان کر رہے ہیں، جو کہ مقدس مقامات کے بارے میں معلوماتی ویڈیو ہے، جو امام رضا علیہ السلام کے روزہ کی تاریخ کا ایک جامع جائزہ فراہم کرتی ہے اور اس کے ابتدا اور صدیوں میں ہونے والی ترقی کا پتہ دیتی ہے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کے تناظر میں اس مقدس مقام کی اہمیت اور عقیدہ پیروکاروں کے لیے اس کی پائیدار اہمیت کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو دوستو، جبکہ حضرت امام رضا کی وفات کے بعد سے اس جگہ کو زیارت کا مقام سمجھا جاتا ہے، فرما کا استدلال ہے کہ شاہ عباس نے عثمانیوں کے زیر کنٹرول عراق کے زیادہ اہم مزارات سے زائرین کے بہاؤ اور ان کے پیسے کو ہٹانے کے لیے اس جگہ کو فروغ دینا شروع کیا۔ عباس کی مشرق کی طرف توجہ بین الاقوامی سطح پر ایک مسلم شیعہ طاقت کے طور پر ایران کو جائز قرار دینے اور مکہ، مدینہ، کربلا اور نجف جیسے بڑے مقدس مقامات پر ان کے کنٹرول کے باوجود خلافت عثمانیہ کے وفادار کو چیلنج کرنے کی خواہش کی عکاسی کرتی ہے۔ شاہ عباس کی طرح آقا محمد خان قاجار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1796 میں امام رضا کے مقبرے تک ننگے پاؤں پیدل گئے تھے، جہاں انہوں نے 20 دن حرم میں نماز پڑھنے اور خادم کی حیثیت سے گزارے۔ تقویٰ کا یہ عمل اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ ان کی اپنی خاطر عبادت میں مناسب طریقے سے مشغول ہونے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آقا محمد خان فجار ان سے پہلے اور بعد کے دوسرے حکمرانوں نے کی طرح شاید یہ سمجھتے تھے کہ صحیح طریقے سے حج پر کیے بغیر ان کی حکومت کو خاندانی نعمت میں ملے گی۔ ظاہر ہے کہ شاہ عباس کے 2 صدیاں قبل اسی طرح کی زیارت پر جانے کے فیصلے کے لیے بھی ایسی ہی وجوہات دی جا سکتی ہیں۔ ایسی سخت کارروائیوں کو ان کے عوامی قدر سے بالاتر سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ یہ سیاسی جواد حاصل کرنے کی عمومی کوششوں سے بالاتر ہے۔ شاید یہ شاہ اپنے عہد کے واحد شیعہ سلطنت کے حکمرانوں کی حیثیت سے امام رضا علیہ السلام کی منظوری کے خواہاں تھے۔ یقیناً ایسی کارروائیاں ضروری نہیں کہ کسی سیاسی قدر سے خالی ہوں۔ جب آقا محمد خان فجار نے اپنی زیارت کی تو اس نے حال ہی میں 1796 میں نادر شاہ افشار کے پوتے شاہ رخ شاہ سے مشد لے لیا۔ ذاتی طور پر مشد کا دورہ کرنے کا آقا محمد خان فجار اپنے آپ کو شہر کے باشندوں کے درمیان کیمپ کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو اس کے بارے میں بہت کم جانتے تھے۔ تو دوستو، نیا آقا محمد شاہ فجار کے بعد ان کے بھتیجے فتح علی شاہ نے فجار سیاست کو بڑھانا جاری رکھا۔ مشہد قلیل الامارت افشاری السلطنت کا دارالحکومت رہا تھا، اور اگرچہ شاہ رخ شاہ خان کو شکست ہوئی تھی، لیکن یہ افشاریوں کا مضبوط گڑھ رہا، یہاں تک کہ فتح علی شاہ نے مشہد پر 2 طویل محاصرے کیے اور باقی ماندہ افشاریوں کو باہر نکال دیا۔ محاصروں نے بلا شبہ شہر کو تباہ کر دیا اور فتح علی شاہ نے حرم احاطے کی تعمیر نو اور توسیع کا پروگرام شروع کیا۔ نیا سین ایسا ہی ایک عذابہ تھا۔ علماء کرام کے کنٹرول سے آزادانہ طور پر اپنی طاقت قائم کرنے کی تلاش میں فجاروں نے مقبول شیعہ ثقافت کی ایسی شکلوں کی حمایت کی جو نصوص سے کم کی چلتی تھی، لیکن اس کے بجائے مقامی روایت پر اس طرح نہیں، انہیں علماء کے اختیار کے دائر سے باہر کر دیا گیا۔ اس میں تعزیے اور مزارات کی تعمیر نو شامل تھی۔ شیعہ مزارات کے لیے فجار کی حمایت میں سلطنت عثمانیہ، خاص طور پر کربلا اور نجف میں شیعہ مزارات یا مساجد کی مرمت اور عمومی دیکھ بھال کے لیے فنڈنگ شامل تھی۔ فطری طور پر فجاروں نے
اپنے دائرہ اختیار میں سب سے اہم شیعوں کی جگہ کے طور پر حرم امام رضا کے دیکھ بھال اور توسیع پر خصوصی توجہ دی، اور اس طرح یہ اضافے بعد کے فجار بادشاہوں کے ساتھ جاری رہے۔ 1861 میں نصر الدین شاہ نے نئے سین سے مزار کے حجرے میں جانے والے ایوان کو سونے سے ڈھانپ کر اس کی تزئین و آرائش کی۔ اب یہ درست طور پر ایوان طلائی ناصری یا نصری گولڈن ایوان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نصر الدین شاہ نے مزار میں شاندار عینی کاری یا اپنے کام کا لگانے کا بھی حکم دیا، جسے صفی دور کے پہلے کے آرائشی ٹکڑوں کو مرزے نما عکس والے نمونے میں ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اپنے کام کا ایک واضح اور ایرانی فن بن گیا جو امام رضا کے مزار سے مشہور ہے۔ فجار کے آخری دور میں مزار میں ملازمت کرنے والوں کی اکثریت ریاست کی طرف سے اپنی تنخواہیں وصول کرتے تھے۔ اس طرح مزار کو انقلابی مقاصد یا بست کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ ملک بھر کی دیگر مساجد اور مزارات کے سلسلے میں غیر معمولی تھا، جو 1890 میں تمباکو کی بغاوت اور 1106 میں انقلاب کے دوران مختلف قسم کی سیاسی سرگرمیوں کی میزبانی کرتے تھے۔ رضا شاہ 1925 میں اقتدار میں آئے اور تقریباً فوراً ہی ایران کو مغرب اور جدید بنانے کے لیے صلاحیت کا سلسلہ شروع کیا۔ ان اصلاحات میں سب سے مشہور اور قوانین تھے جن میں 1930 کی دہائی میں خواتین کے نقاب سمیت روایتی لباس پر پابندی تھی۔ اگرچہ یہ بحث پورے ملک میں چھڑ گئی، لیکن روحانی مرکز کے طور پر مزار کی منفرد اہمیت کی وجہ سے یہ مذہبی رہنماؤں اور حکام کے درمیان فیصلوں کن تصادم کا مقام بن گیا۔ یہ خاص طور پر مزار کے تناظر میں اہم تھا، کیونکہ کشف الحجاب جو خواتین کو اپنے بالوں کے ڈھانپنے سے منع کرتا تھا، حجاب کے لیے اہم اثرات رکھتا تھا۔ مقدس جگہ میں خواتین کا لباس کیسا تھا؟ گوہر شاہ مسجد رضا شاہ کے ڈریس کوڈ کے حکام پر بحث کرنے کے لیے علماء کرام نے کے لیے ایک جگہ بنائی۔ آخرکار پہلوی حکومت نے فیصلہ کیا کہ سکارف غیر قانونی تھے، لیکن ٹوپیاں نہیں تھیں۔ علماء کرام نے ان نئی پالیسیوں پر منفی رد عمل کا اظہار کیا اور بالآخر مسجد میں بنا لی۔ 13 جولائی 1935 کو سرکاری فورسز نے جائے وقوع میں گھس کر مؤذن پر گولیاں چلائیں، جس سے درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ 1936 میں اسی طرح کا سوال اس بار ہندوستان اور افغانستان سے آنے والے مسلمان خواتین کے بارے میں بھی پیدا ہوا، اور ایک سمجھوتا طے پایا کہ انہیں پردہ کرنے کی اجازت ہوگی جب تک کہ یہ روایتی ایرانی انداز میں سیاہ چادر کے ساتھ نہ ہو۔ 1941 میں اپنے والد کے بعد آنے والے محمد رضا پہلوی کے دور حکومت میں جدیدیت کی طرف بڑھنے سے مزار کا بہت بڑے طریقوں سے نشانہ بنایا جانے لگا۔ شاہ نے 1960 کی دہائی میں ڈرامائی طور پر مزار کی شکل اور تجربہ دونوں کو تبدیل کیا۔ اگرچہ الادام سے قبل یہ مزار مشہد کے شہری تانے بانے کا ایک حصہ اور پارسل تھا، اور اس جگہ کے بالکل جغرافیہ میں شریک کر گیا تھا۔ منصوبہ بندی کرنے والے حکام کی وجہ سے ہونے والی تباہی سے اسے بے یادگار بنا دیا اور اس سے ارد گرد کے شہر سے الگ تھلگ کر دیا گیا۔ اس نے کمپلیکس میں سیاسی نقل و حرکت کو مشکل بنا دیا، کیونکہ ایسا کوئی داخلہ یا فرار نہیں تھا جس کی نگرانی حکام کے ذریعے نہ کی جا سکے۔ تقریباً ہر دوسرے شہر کی بڑی مساجد کے بالکل برعکس۔ مزید برآں اس نے مزار کو مشہدیوں کی روزمرہ کی زندگی سے کاٹ دیا، جو اس سے بنیادی طور پر سیاحت اور زیارت کے لیے ایک ڈھانچہ بنا تھا، لیکن اسے روزمرہ کی زندگی سے ہٹا دیا جاتا ہے، مقدس لاگ کرتے ہوئے، یہاں تک کہ بظاہر اسے شہر کے کلب کے طور پر اجاگر کرتے ہوئے شاہ کی حکومت نے روزمرہ کی زندگی کے درمیان الگ الگ تقسیم کیا۔ تو دوستو، سیکولر ہونا
جو سیکولر ہونا چاہیے اور مذہبی کے نجی دائرے میں شاہ کا جدید مشرق مزید شمال مغرب میں واقع کمپلیکس سے دور تھا اور مزار کو اپنے اہم حوالہ کے طور پر نہیں لیتا ہے۔ ان تبدیلیوں نے مزار کو محمد رضا شاہ پہلوی کے زیادہ تر دور حکومت میں نسبتاً پرسکون رہنے کی اجازت دی، لیکن یہ مقام 1979 کے انقلاب کے دوران ایک بار پھر عدم اطمینان کی جگہ بن گیا۔ تو دوستو، آج ہم یہاں روزہ امام رضا علیہ السلام کی تاریخ بیان کرنا چھوڑ رہے ہیں، اور باقی تاریخ انشاءاللہ تعالی کل اسی وقت تیسرے حصے میں پیش کی جائے گی۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔